سیداتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صفات والوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ اس سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک بار پھر گزارش، ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف اگر آپ موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، کیونکہ بڑے اہم رشتوں پہ آج بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ آج چچاؤں، پھپھیوں اور والد کے رشتہ داروں کے حقوق پہ بات ہوگی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے والدین کے حقوق کی بجاوری اور ان کی تابعداری اور فرما برداری کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح خاندان کے قریبی رشتوں کا بھی احترام کرنے کا اور پاس رکھنے کے حوالے سے ہم پر یہ تمام باتیں لازم قرار دی ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے، لہٰذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑ دوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا، یعنی وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ جو ماں باپ کے بعد تمہارے قریب ترین عزیز ہیں، یعنی اس میں ناظرین بہن بھائی آتے ہیں، اس میں رشتہ دار آتے ہیں، اس میں دیگر اقربا آتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات ناظرین ماڈل ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے ذرا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں اور وہاں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معاملہ آپ کے چچاؤں کے ساتھ، آپ کی پھپھیوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا؟ ناظرین تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑی مثال جو بولہیب کی صورت میں، یعنی چچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، بہت تنگ کیا کرتا تھا، ظلم کیا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا ناظرین، بے خنی نہیں کی، بے توقیری نہیں کی۔ یہ میرے سرکار ہیں جو اس کے باوجود بھی احترام کرتے تھے کہ جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا اور شدید ترین ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ناظرین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مثال کیوں نہ دوں، جو کسٹوڈین ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کتنا پیار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھتیجے کی حیثیت سے ان سے کیا کرتے تھے، اور کتنا پیار ایک چچا کی حیثیت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ناظرین میں قربان جاؤں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا وہ پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں کیوں بھول جاؤں ناظرین چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ بدر کی رات ہے ناظرین، جس وقت غزوہ بدر بپا ہو چکی ہے، بدر کی رات ہے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید کیے گئے تھے، قیدیوں میں شامل تھے، آپ پوری رات کراہتے تھے۔ ان کی کراہت کی آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے چچا جو اس وقت کرا رہے ہیں، ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں، مجھے اس تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ صحابہ کرام نے جا کے جب بیڑیاں کھولی اور وہ سکون سے سوئے تو اس کے بعد جا کر بھتیجے آرام سے سوئے، یعنی چچا کی تکلیف کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی ناظرین۔ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب چچیوں کی بات کروں ناظرین، پھر ایک طویل معاملہ ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار کیا کرتے تھے ناظرین، یعنی آپ کے گھر پر آنا جانا، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی کنگھی بھی کیا کرتی تھی، ان کو سرما بھی لگایا کرتی تھی، ان کے گھر پر بہت زیادہ ان کا آنا جانا تھا۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھپھی ناظرین، کتنی بہادر خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار، اور سرکار بھی اسی انداز سے ان سے محبت کرتے تھے۔ احد یاد ہے نا آپ کو، خندق یاد ہے نا ناظرین آپ کو، کہ کیا کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ یعنی آخری مثال دے کے بس میں اب گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور یہ مثال اگر نہ دوں تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ شاید ہو سکتا ہے حق ادا نہ، ویسے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کیوں بھول جاؤں ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اور اتنا لاڈ اتنا پیار کرتے تھے اپنی چچی کا، اتنا مان کرتے تھے، اتنی تکریم کرتے تھے کہ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئی تو سرکار علیہ السلام بنفس نفیس خود ان کی قبر میں اترے اور اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پر ان کو عطا کیا، قبر کی مٹی کو صاف کیا، اس کو سیدھا کیا، اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنی پھپھیوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین، اور جو مان وہ دیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کو رہتی دنیا تک، یہ مثالیں ایسی ہیں جو روشن ہیں اور روشن ہی رہیں گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ، انتہائی خوبصورت، مربوط، مدلل گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ، ممتاز عالم دین، محترم جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ مزاج گرامی، آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور یہ رشتے ایسے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے یہ بڑے مسائل ہو گئے صاحب کہ اب تو ہمارے ہاں والدین کی بھی بڑی بے توقیری ہونے لگی۔ میں چاہتا ہوں آغاز تو ہم یہیں سے کریں، قرآن کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے جو رشتوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا رشتہ، اس پہ بس ایک سطحی گفتگو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں۔ لیکن اب تو بڑا تصور ناپید ہوتا رہا کہ جی چچاؤں کو، پھپھیوں کو وہ توقیر، وہ عزت ملے خاندان میں جو ملنی چاہیے۔ قرآنی تعلیمات کیا ہیں مفتی صاحب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں 20 آیات کریمہ موجود ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 36، جس میں انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ رشتہ داروں کو اور ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ جو حقوق کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے حق سے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب کائنات اپنی مخلوقات کے دل و دماغ میں اس کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا اچھی بات، واہ۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب قرابت داروں کے حقوق کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ میں آیت کریمہ کو آگے مزید پیش کروں گا، لیکن یہ جو قرابت دار کی
جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں میں 3 قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو باپ کی طرف سے قرابت دار ہوں، جن میں چچا بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ہم وہیں پہ بات ہیں جو ماں کے کی طرف سے قرابت دار ہیں، جن میں خالائیں ہیں، ماموں ہیں وغیرہ. اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو دونوں کی طرف سے ہوں. ٹھیک ہو. تو وَبِذِي الْقُرْبَى کے لفظ کے اندر جامعیت کے ساتھ تمام کو شامل کر لیا، یعنی جو باپ کی طرف سے جو ماں کی طرف سے. وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور وہ پڑوسی جو تمہارے قرابت دار بھی ہیں اور وہ پڑوسی جو تمہارے قرابت دار نہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اور اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں. وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ٹھیک. تو یہاں پر 9 قسم کے جو افراد معاشرہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا. اچھا اب دیکھیں اس میں سے ہم چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ اسپیسیفک آج ہم والد کے قرابت داروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پر چچا اور پھوپھیوں کے حوالے سے. اور تو اس میں میں چاہتا ہوں اسی ریلیونسی میں پہلے قرابت داروں کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ایک وضاحت اور صراحت آ جائے کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا اس نے سلوک کے حوالے سے. حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب، جتنا خوبصورت موضوع ہے اتنا ہی خوبصورت انٹرو آپ نے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہم زد فزد. جزاک اللہ. دیکھیے حضور پر نور، شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کانا وما یکون. آپ کی ذات والا بابرکات تو کائنات میں تشریف لائی ہی جوڑنے کے لیے. آہا کیا خوبصورت جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے. واہ واہ. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ٹھیک. اللہ فرماتا ہے یہ جو تفرقہ بازیاں تھیں، لڑائی جھگڑے، ٹھیک، خون ریزی، فساد، دنگا، چھوٹی سی بات پہ شروع ہوتا تھا اور صدیاں چلتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ یکا یک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا. اس محبوب نے تمہیں اپنے دامن کرم میں چھپا کے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا مالک بنا. ٹھیک. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن سلوک کا حکم جانوروں کے ساتھ بھی دیا، درختوں کے ساتھ اور کھیتوں کے ساتھ بھی دیا ہے. رشتہ دار تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، ایک جملہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا تھا، آپ نے کہا تھا ماں باپ کے ساتھ لوگ بد سلوکی کرنے لگ گئے، باقی رشتے تو دور ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا وہ سارے رشتے جن کے ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ بنتے ہی ماں باپ کی وجہ سے ہیں. کیا اچھی بات تو یہ ہے، کیا اچھی بات ہے. اب اس پر آ جائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے حوالے سے کیا کیا خوبصورت موتی اور نگینے عطا فرمائے اور پھول دیے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان مخلوقات میں ایک مخلوق رحم بھی تھا. یہ جو رحم رشتہ، یہ رحم سے پیٹ سے بنا ہے، اور رحمان سے پھر آپ نے حدیث شریف بھی پڑھی ہے کہ رحمان سے اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، رشتے کو میں نے پیدا کیا ہے. جو اس رشتے کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور اپنے ساتھ جوڑ دوں گا، اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا. یہی بات ہے. اچھا اب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس میں رحم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. جب اس کو پیدا کیا گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ، مخلوق رشتہ، میں پبلک کے لیے آسانی کا لفظ بول رہا ہوں،
رشتہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے استغاثہ پیش کیا، فریاد کرنے لگا اللہ کی بارگاہ. تو میرے رب نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں کاٹنے والوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کاٹنے والوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. رشتے کو قطع تعلق کرنے والے، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو قطع رحمی کرتے ہیں. تو میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی بڑی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں، جو تجھے جوڑے میں اسے اپنے ساتھ جوڑ دوں؟ تو اس نے کہا جی راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. اچھا اس بات کو مفتی صاحب آگے بڑھاتے ہیں اور تھوڑا سا میں ذرا آپ سے بھی انپٹ لے لوں کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے نا کہ جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری کاٹنے والا، ایسا ہی ہے. اچھا اب جیسے مفتی صاحب نے بات فرمائی، اسی بات کو ذرا سا ٹو کرتے ہوئے کہ اس میں ایک صلہ رحمی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ یعنی صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میں بھی آپ کے ساتھ نیکی کر دوں، یا خدا نخواستہ میں نے آپ کے ساتھ برائی کی اور پھر آپ پلٹ کے میرے ساتھ نیکی کریں. یہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ صلہ رحمی ایکچولی ہے کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. جس طرح میرے استاد گرامی قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب زیدہ شرفہ نے ابھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے صلہ رحمی کرنے والوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے. نمبر 1، اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا. نمبر 2، اس کی عمر لمبی فرما دیتا. واہ سبحان اللہ. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو بے خبری کی موت سے محفوظ فرما. ہائے 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 ہائے، جو اچانک باہر نکلے تو کسی شے کے ساتھ ٹکرا گئے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی اور کلمہ کی توفیق عطا. ہاں یہ صلہ رحمی کا نتیجہ ہے. اچھا یہ سارا اس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے رشتہ داروں کے حوالے سے نا؟ جی ٹھیک ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر اس وقت رشتہ داروں کی عزت و احترام کو بیان کیا جس وقت لوگ سگی ماؤں کو بیچ آیا کرتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے بیٹے، اور میں یہاں پہ اپنے معاشرے کی ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آئلی مسائل میں سے گھر میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ چندہ ماموں چندہ چاند ہوتے ہیں. اگر مائیں یہ کانسیپٹ دیں، وہ ماں ہوتے ہیں، 2 مرتبہ ماں ہوتے ہیں، وہ ماں. اور اگر مائیں یہ کانسیپٹ ساتھ میں دیں کہ شوہر کا بھائی بھی چاند ہوتا ہے، تو جو دوریاں ہیں وہ قربت میں بدل کیا اچھی بات اپنی طرف لے جاتے ہیں. ہاں کیا اچھی بات. اسلام نے باپ کے رشتہ داروں کو بڑی اہمیت دی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف مکہ المکرمہ میں لائے تو آپ نے اپنے پیچھے اپنے چچا عباس کے بیٹے فضل کو بٹھایا ہوا اور بتایا کہ چچاؤں اور رشتہ داروں اور تایا ان کے بیٹوں اور ان کے اولادوں کے ساتھ کیا اسلام نے محبت فرمائی. ٹھیک، ساتھ حسن سلوک بھی، ساتھ تربیت بھی فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت فضل بن عباس پیچھے تشریف فرما تھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. مسئلہ بتانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بیٹے کو دیکھ رہی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پیچھے فضل بن عباس کو دیکھا تو وہ بھی دیکھ رہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ بدل دیا اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا بیٹے غیر عورتوں کو نہیں دیکھتے. کیا بات. اچھا یہ جو محبتیں ہیں، اب اس میں تھوڑا سا اور سلسلے کو اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں کہ صلہ رحمی کا ایک مفہوم تو یہ آیا، ایک مفہوم یہ بھی ہے نا کہ ایک سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں، مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. یہاں تک کہ مطلب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خاموش رہتے ہو تو ایسا ہے کہ جیسے تم گرم خاک ان کے منہ میں ڈالتے ہو. تو یہ تصور بھی ہے، ذرا اس پہ میں چاہتا ہوں کلام فرمائیں. دیکھیے اس کا یہی تصور ہے کہ صلہ رحمی عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے معاشرتی اعتبار سے کہ جو جوڑے اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو. مثال کے طور پر کہ اگر آپ کی کسی سے ناراضی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اگر جو ہے تعلق کو جوڑے گا تو میں اس کے ساتھ جوڑوں. ٹھیک ہے. اسلام میں صلہ رحمی کا تصور اس سے کچھ مختلف ہے. مختلف یہ ہے کہ جو کاٹے
جو آپ سے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے آپ بڑھ کر اسے ویلکم کریں اور اس سے تعلق کو استوار کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو قطع تعلق رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے کوئی بھی سبب پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو سالوں اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے، یہاں تک کہ انتقال تک ہو جائے، جنازے حرام کر دیتے ہیں مفتی صاحب، آپس میں کہتے ہیں کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ اب نہیں، حالانکہ یہ کوئی کسی کا اختیاری نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنے مرنے جینے کو وہ ختم کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کوئی چھوٹی سی بات اس پہ کر دیتے۔ اب میں آپ کو ایک آیت کریمہ قطع تعلق کے حوالے سے پیش کروں تاکہ پھر اس کا ایک تتمہ ہو جائے، کمپلیشن ہو جائے اور پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اپنے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب قطع تعلق کو معاشرے کے اندر رواج دیا جاتا ہے تو فساد فی الارض خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر سے جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ جھگڑا معاشرتی اعتبار سے ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہوں گے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اس کی وضاحت بھی قرآن کے اندر جو ہے کر دی گئی کہ وہ نقصان کس نوعیت کا ہوگا، وہ خسارہ کس نوعیت کا ہوگا جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک لهم اللعنۃ، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وَلَهُمْ سوء الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر، برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ تو قطع تعلق کا انجام کسی بھی صورت میں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا انجام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب دیکھیں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، یہ بات واضح ہو گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ بات واضح ہو گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، وعیدیں بھی سامنے آ گئیں اور نصرتیں بھی سامنے، دونوں باتیں سامنے آ گئیں۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں ہم سب، اور سرکار علیہ السلام سے جو ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے چچاؤں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھوپھیوں پہ ہم بعد میں بات کریں گے، چچاؤں سے آغاز کرتے ہیں، اور چچا جو پیارے ہوں وہ بھی اور جو دشمن ہوں وہ بھی۔ دیکھیے جنید بھائی، اس میں ایک بات اور بھی ہم بالکل کیٹاگوریکل یہ کلیئر کر لیں کہ حسن سلوک کا اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ بنیاد اس کا ایسنس ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بڑا اچھا ایٹیچیوڈ رویہ رکھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اسی طرح بن کے پیش آ رہے ہیں تو کیا کمال ہے۔ کسی نے کہا تھا بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے، مرد تو وہ ہوتا ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ جی ایسا ہی ایسا ہی۔ اور آپ نے جو حدیث شریف جس کا مفہوم بیان کیا تھا، سل من قطع کا، وات من حرما کا، واعف عن من ظلم کا، جو کاٹے اس کے ساتھ جوڑو، جو محروم کرے اسے دو، جو ظلم کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نمونہ پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے تو وہ پورا منظر سکرین پہ چل رہا تھا کہ ابو لہب جو ہے جس نے جس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت اتری، ٹوٹ گئے ابو لہب، بدترین دشمن اسلام اور بدترین دشمن بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس کو حصہ اس بدترین کافر کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں پیر کو ظاہر ہے وہ مطلب اس کی انگلی سے جو اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے چچاؤں کا احترام کیا ہے، جو احترام ان کے لیے جو اسلام لے آئے تھے، ٹھیک ہے،
لیکن حسن سلوک صلہ رحمی وہ ہر ایک کے ساتھ، جو اب یہاں رشتہ داروں کے حوالے سے، لیکن ابو لہب کی بھی بے توقیری نہیں کی. کمال تو یہی میسج پوری دنیا کو دیا کہ دشمن ہے، ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود بے توقیری نہیں کیا. اب بے توقیری سے مراد بد سلوکی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے نا. بات یہ رحمت للعالمین، میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا میسج ہے. اچھا باقی توقیر جو ہے وہ صرف ہے ہی مسلمان. ہاں مسلمان وہ یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کسی فاسق فاجر کافر کی توقیر نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہی ہے. اب چچا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الرجل سن وہ ابی ہے، کہ جو کسی کا چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی مانند ہے. ہاں بس یہاں بات روکیں گے. باپ کہہ دیا، اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اب ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں آگے ایک بات سناؤں گا. ایک مختصر حدیث ایڈ کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے جو محبوب اور تعلق رکھنے والے اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ناظرین اتنی اہم ترین بات ہے. آج ہم سیلف انالیسس کریں کہ ہم اپنے چچاؤں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھیں. اور پھوپھیوں پہ تو ہم بات کریں گے، ابھی والد کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، اس پہ کلام کریں گے. آئیے مل کے درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن جب میں واپس آؤں گا تو آج آپ کے سامنے کچھ صورتیں رکھوں گا جن صورتوں سے ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آئیے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین، بات ہو رہی ہے چچاؤں، پھپھیوں اور والد کے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے. میں کچھ فارمولے آپ کو بتاتا ہوں. آپ یقین مانیے اگر ان فارمولوں کو آپ نے اپلائی کر لیا انشاءاللہ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے دل کو نہیں جیت سکیں. یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا ناظرین. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک بات ایسی قیمتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو پیوست کر لیا اپنی ذات کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر آپ دلوں کو جیتنے والے بن جائیں گے، ہارنے والے نہیں بنیں گے. پہلی بات یہ ناظرین کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر پر جا کر ان کی زیارت کرنا، یعنی ان سے ملاقات کرنا اور اپنے گھر پر ان کو دعوت دینے کا اہتمام کیا کریں. اب اس میں چھوٹا بڑا ہونے کا تصور نہ رکھیے گا، کتنا کھلا سکتے ہیں کتنا نہیں، یہ سب اللہ کا کام ہے. جو استطاعت ہے اپنی بساط کے مطابق یہ کام کریں. دوسری بات، خیر خبر لیتے رہنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہا کریں اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلاتے رہا کریں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے. تیسری بات، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، یعنی ان کو تحفہ دیا کریں، صدقے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ان کی مدد کیا کریں. چوتھی بات، صدقہ و خیرات کرتے وقت ضرورت مند رشتہ داروں کو مقدم رکھا کریں. پانچویں بات، بزرگ رشتہ داروں کی توقیر کیا کریں اور کم عمر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کرا کریں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بات کہ انہیں ہمیشہ وہ مقام دینے کی کوشش کیا کریں جس کے وہ مستحق ہیں. اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ان کی غم و خوشی کی جو محفلیں ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ شرکت کیا کریں. ایک اور بڑا اچھا فارمولہ ہے کہ مرض کی، یعنی جس وقت کوئی مریض ہو، مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرنے ضرور جایا کریں.
فوتگی ہو جائے خدا نخواستہ رشتہ داروں میں تو جنازے کو ضرور اٹینڈ کیا کریں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بات ہے کہ جب بھی رشتہ داروں کی طرف سے دعوت آئے اس کو قبول کیا کریں. اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, یعنی رد کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. اس کے بعد اپنے دل کو ان کے لیے ہمیشہ صاف رکھا کریں. کوئی کسی بھی قسم کا میل ان کے حوالے سے آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. ایک اور فارمولہ ہے کہ باہمی اختلافات اور تنازعات کی صورت میں صلح صفائی رشتہ داروں کے درمیان کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا کریں. اس کے بعد ایک اور فارمولہ ہے کہ ان کے لیے خیر و بھلائی کا ہمیشہ دعا کیا کریں اور جو صحیح دین کی دعوت ہے وہ ان کو دیتے رہا کریں. اس کے بعد ایک اور فارمولہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیشہ ان کی عزت اور عصمت کا دفاع کیا کریں. یعنی کوئی بات اگر رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی کہہ دینا تو فوراً روک دیں کہ نہیں ایسی بات نہ کریں, بلکہ میں نے تو ان کو اس طرح سے پایا, اس طرح سے بالکل نہیں پایا. اور آخری بات کہ ان کی جانب سے اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو پھر اس پر درگزر کیا کریں اور کسی قسم کا کوئی بہانہ اور عذر اس میں تلاش نہ کیا کریں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ناظرین, اگر یہ فارمولے آپ نے اپنی ذات پہ اپلائی کر لیے, آپ یقین مانیے رشتہ داروں میں آپ کی وہ حیثیت ہو جائے گی کہ پھر ہر شخص آپ ہی کا نام پکارے گا. بات کو تھوڑا سا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ کی جانب آتے ہیں خلیل صاحب کہ اب اس میں دیکھیں ایک تو اب چچاؤں کے حوالے سے جو بات چل پڑی ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا واقعاتی صورت میں پھر دو تین بڑے اہم سوال ہیں جس پہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کی محبت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا سا حوالہ آ جائے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے, تو تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ میرے چچا حضرت عباس مسلمان ہو جائیں, اور جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے عزت و توقیر عطا فرمائی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بار بار دعوت اسلام دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن کوئی بات ہوئی تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اسلام لانے پہ مجھے خوشی ہوئی. کہ میرے باپ کے اسلام لانے پہ میں اور میرے رشتہ دار خوش ہونے تھے, آپ کے اسلام لانے پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, تو ان کی خوشی کی وجہ سے مجھے اپنے باپ سے آپ زیادہ عزیز ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنی محبت کی, ان کو والی مدینہ بنا دیا. کیا اللہ اکبر, یعنی مدینے جانا ہے تو اس ٹائم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہیے نا. اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی دعا قبول کروانی ہے وہ پہلے سیدنا امیر حمزہ کے پاس جائے, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس جائے, وہاں اپنا مدعا پیش کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی وہ دعا کبھی رد نہیں. اللہ ہو. اور شہادت کے بعد میرے خیال میں سرکار علیہ السلام کا معمول تھا نا ان کی بارگاہ میں جانا, ہر بدھ کو میرا خیال ہے جایا کرتے تھے, شہدائے احد کے اوپر جاتے. جی. اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپسی آئے تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی زیارت کے لیے اللہ اکبر, اللہ. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر واز فرمایا یہاں کھڑے ہو کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور جو آپ کو شہید کرنے والا تھا وحشی قلبی, وہ اسلام لانے کے لیے قریب آیا, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھی عطا فرمائی, اس کا اسلام بھی قبول فرمایا, لیکن فرمایا کہ اب سامنے نہیں آنا, جب تم سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو یہ ایک پر نالا لگا رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے بیٹھ دو, آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے لگائیں. اللہ, اتنی محبت, یہ نہیں دیکھا کہ. اور پھر ایک دن, اور یہ وہی پر نالا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہٹایا تھا, اور پھر اس کے بعد معاملہ کیا ٹھہرا کہ جب نسبت مصطفیٰ کا پتہ چلا تو اپنے ہی کندھوں پہ سوار کروا کے اس کو لگوایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو باقیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وہ باقی رہنی چاہیے, ان کے اوپر بلڈوزر نہیں پھیرنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا, ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے مختصر تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں. جی. ابو طالب جی انہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی, اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا وصال ہوا تب سے لے کے اپنے آخری سانس تک انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی. اور ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے بعد جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے یا اللہ ان پر رحم فرما، اور میں اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا وہ تو دعا تو بات کی بات، مفتی صاحب پہلے تو قبر اطہر میں آپ سرکار علیہ السلام خود ہی تشریف فرما ہوئے، اترے، اپنا کرتا قمیض مبارک جو ہے کفن کے طور پہ دی، مٹی کو صاف کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو چچاؤں کی بات ظاہر ہے ذکر آیا، جو آپ کی چچیوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا اس پہ کلام فرمائیے، کیا حسین تعلق ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک سوال کیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، تو اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب حضرت ابو طالب سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی کفالت میں لے لی اور آپ نے ان کی نگہداشت فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ تو یہ ایک تعلق صرف ایسا نہیں کہ چچا کے ساتھ، بلکہ چچاؤں کے جو آگے تعلق دار ہیں ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کیا۔ اس حوالے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے یہ صاحبزادے ہیں، جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے 2 بچے چھوڑے، محمد اور عبداللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کی کفالت اب میں کروں گا، تمہیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس قدر حسن سلوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ فرمایا۔ چچا اور پھوپھیوں کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ میں چچیوں اور پھوپھیوں کے حوالے سے جی میں چچا کو خاص طور پر یہاں پہ فوکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک اہم نقطہ ہے وراثت کے حوالے سے کہ چچا کے حقوق کا تعلق صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صرف حسن سلوک اس اعتبار سے کریں کہ ان کے ساتھ بہترین گفتگو کریں، ان کی زیارت کریں، ان سے ملاقات کریں، بلکہ اسلام نے تو اس سے آگے تک ان کو حق عطا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے جو اصحاب فرائض ہیں، جو فرسٹ کیٹیگری کے لیگل ہیئرز ہیں وہ نہیں ہیں، اور جو دوسری کیٹیگری کے لیگل ہیئرز میں بھی ابتدائی درجے کے نہیں ہیں، تو چچا کو وراثت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا اور باقاعدہ اس کے حصے کا تعین بھی ان کے حصے کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ یہی معاملہ پھوپھیوں کا بھی ہے کہ اگر فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری کے لیگل ہیئرز مرنے والے کے نہیں ہیں تو اسلام نے پھوپھیوں کو یہ حق بھی عطا کیا ہے کہ وہ مرنے والے کی وراثت سے وہ اپنا حصہ لے سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں تو شریک جانا جاتا ہے چچاؤں کو، مطلب وہ پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر پھوپھیوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہاں تو صورتحال بالکل دوسری ہو جاتی ہے۔ چلے اب بحث کہیں اور نکل گئی، تو آپ بتائیے اب اس بارے میں ذرا سا بتائیے تھوڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ تھیں، ان کی بہت ہی زیادہ نگہداشت فرماتے، آپ ان کا خیال فرماتے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی غم کی کیفیت سے دوچار تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنی پھوپھی کا خیال فرمایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ انہیں ان کے قریب نہیں آنے دینا کیونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اپنے جذبات رکھا کرتے تھے کہ ان کو ادنا سی بھی کوئی تکلیف تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اسی بات کو تھوڑا سا اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں کہ جو پھپھیوں کے ساتھ تعلق سرکار علیہ السلام کا اور جو چچیوں کے ساتھ تعلق سرکار علیہ السلام کا، کیا خوبصورت مثال ہے۔ ایک اس پر اتنا ایمان افروز واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حدیث رسول کہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو، پیش کیا جائے۔ تو جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا تمہارے خلاف یہ کلیم تمہارے بیٹے نے کیا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھیں کہ وہ جو مال میں اس سے لیتا ہوں وہ میں خرچ کہاں کرتا ہوں۔
یا رسول اللہ میں اپنے اور اپنے بچوں پر نہیں خرچ کرتا، اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا اور اس کے تعلق داروں پر خرچ کرتا. لیکن یہاں ایک دل تھامی ہے جنید صاحب. اللہ اللہ کیا خوبصورت واقعہ ہے. ابھی یہاں اتنی بات ہوئی تھی کہ جبریل آ گئے. جبریل آئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ جو بابا آپ کے پاس آیا نا یہ بزرگ، اس نے اپنے دل میں ابھی کچھ اشعار کہے ہیں، اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، اس کی زبان پر نہیں آئے، وہ پوچھیں وہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے دل میں کچھ اشعار ترتیب کیے؟ جی جی. تو وہ اشش کر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ یہی تو آپ کے معجزات ہیں جو ہمارے دل میں ایمان کا نور مزید بھر دیتے ہیں. اللہ اللہ. پھر وہ انہوں نے اشعار پیش کیے جس درد سے، جس شفقت سے اور وفور شفقت سے اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہ جب تو پیدا ہوا تو چلنے کے قابل نہ تھا، میں نے تجھے سنبھالا، تجھے پالا، تیری بیماری میں تیرا خیال کیا. اچھا اس قدر رقت تھی اور اس قدر درد تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے، اللہ اشکبار ہو گئے. اور اب موضوع کی بات دیکھیے کہ چونکہ کہا تھا میں تیری پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہوں، تو آقا علیہ السلام اشک بار ہوا اور وہ سامنے نوجوان بیٹھا تھا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یہاں سے پکڑا، یہاں گریبان سے پکڑ کے اس کو کہا انتا و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے. اب یہ جو آپ نے ایک لفظ بول دیا نا، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ، آپ نے کہا انہیں شریک سمجھا جاتا ہے. حیرت اس بات پر ہے، وہ شریک کا معنی ہے جو وراثت میں شریک ہوتے ہیں، جن کو وراثت سے حصہ ملتا ہے. ہم نے شریک کا معنی دشمن رکھ لیا ہے، شریک کا معنی دشمن کا ہے. سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر باپ کے 12 حقوق گنوایا، 12 حقوق، اور ان 12 میں جو 2 ہیں نا وہ یہ ہیں، فرمایا باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے اولاد پر کہ وہ جو باپ کے رشتہ دار ہیں تا دم آخر اس کے رشتے کو وہ نبھائے اور قائم رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جو باپ کے تعلق دار تھے، دوست احباب، ان کا بھی احترام کرے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. ہمارے یہاں تو صورتحال آج بڑی مختلف ہو گئی. اب اس میں جنید بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم چچا کے بیٹے، پھوپھیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہیں تو وہ صرف ان کا حق نہیں ہے، وہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کے حقوق کے اندر شامل ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت یاریاں نبھائی جائیں گی اور رشتوں کی بے توقیری کی جائے گی. اچھا دیکھیں یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے. ایسے دیکھیں آج پہلے ایک زمانہ تھا، صورتحال یہ تھی صاحب، ایک زمانہ تھا کہ جب باپ اگر مثال کے طور پہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، کسی کام میں مشغول ہے، کہیں مصروفیت ہے، سٹی سے باہر ہے، چچا اگر گھر میں ہوتا تھا یا چچا اگر مثال کے طور پہ گلی میں ہوتا تھا، نکڑ پہ ہوتا تھا، کسی چوراہے پہ چوبارے پہ ہوتا تھا، تو دور سے بھتیجے کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا چچا فلاں نکڑ کے اوپر موجود ہے، میں نے اگر کچھ غلط کام کیا تو میرے چچا نے میرے کان کھینچ لینے. یہ خوف ہوتا ہے. وہی خوف، رعب، دبدبہ. آج تو خوف تو چھوڑیے صاحب، آج تو مطلب ختم ہو گئی نا ساری باتیں. کیا چچا باپ جیسا نہیں ہوتا کیا مفتی صاحب؟ یہ بتائیے لوگوں کو ذرا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی استاد گرامی نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. اور استاد گرامی کی بات کو آگے لے کے میں چلتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہیں راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ کے والد اور میرے والد دوست تھے اور میں آپ کے والد کے دوست کا بیٹا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عزتوں سے اس کو نوازا. آپ جس سواری پر چل رہے تھے آپ نے وہ سواری بھی اس کو دے دی اور اپنے سر سے امامہ شریف بھی اتار کے اس کو پیش کیا اور کہا کیونکہ آپ میرے والد کے دوست کے بیٹے. اور ایک ایسی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الادب المفرد میں لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے. آج یہ تعظیم چچا کی نظر نہیں آتی. کیا خوبصورت بات نہیں ہوتی. ان کو کہہ کر صرف یہ کہ آپ اپنے گھر میں رہے، ہم اپنے گھر میں.
تو یہ بہت بڑا اور ظلم پھوپھیوں ہے۔ کا معاملہ دیکھیں، جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا، حضرت صفیہ جان دیتی تھی سرکار علیہ السلام پر، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مدینہ شریف آپ تشریف لائے تو آپ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جایا کرتے تھے، حضرت عباس کے گھر پہ جایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ اور عنہ۔ آپ کی جو پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام، آئے ہائے اور ہائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور ان کی محبت اور پھر ان کے بیٹے کی محبت اور جان نثاری کی وجہ سے اپنی پھوپھی کے بیٹے کو فرمایا زبیر فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے 15 15 یا 19 سال کی برس میں جو ہے، مطلب 19 سال عمر تھی یا 15 سال عمر تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایمان لائے تھے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خاندانی تعلقہ۔ اور جب احد کے میدان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی اور مسلمانوں کا رخ تبدیل تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں میری پھپھو کس بہادری سے لڑ رہی۔ اچھا، ایک مثال تو یہ آ گئی کہ چچی کی ظاہر ہے اپنی جان سرکار علیہ السلام پر نچھاور کرنا، چچاؤں کا کیا رویہ ہونا چاہیے بھتیجوں کے ساتھ؟ یہ بھی تو بڑا میٹر کرتی ہے نا بات، کہ بھتیجا ایسا ہو جیسا ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ باپ کی طرح توقیر کرے، باپ کی طرح عزت دے، باپ کی طرح تکریم، لیکن شارپ کامنٹ میں چاہوں گا کہ چچاؤں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں جو اسلام میں حقوق و فرائض کے درمیان ایک توازن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس طرح چچاؤں کے حقوق ہیں اسی طرح بھتیجوں اور بھتیجیوں کے بھی حقوق ہیں۔ بس مختصراً بتا دیجئے۔ تو مختصر تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اسی اعتبار سے کیا جائے کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چچا تمہارے باپ کی مانند ہے، تو اسی طرح چچاؤں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے بھائی کے جو میرے بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی میری اولاد کی مانند ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سرکار نے اپنے چچاؤں کا جس طرح احترام کیا ہے جو اسلام لائے، تو پھر آقا کے جو چچا تھے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح شفقت کی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا تھا، بس یہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عباس کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھ لیں، جناب ابو طالب کو دیکھ لیں، وہ ساری زندگی چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں حضور کے دفاع کے لیے۔ تو یہ ہے کہ وہ چچا کی طرف سے بھی باپ والا رویہ، سلوک، شفقت، محبت سامنے آنی چاہیے۔ یہ جانبین سے ہے۔ آج کمرشلزم ہو گیا، مادہ پرستی ہو گئی، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواباً کیسے محبت دیتے تھے؟ اگر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا چچا جان آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ ہائے ہائے، کیا ادب اور کیا محبت ہے، واہ واہ کیا مثال۔ بڑے تو آپ ہی ہیں، میری عمر کچھ زیادہ ہے۔ زیادہ ہے، کیا بات ہے، یہ ان کی محبت کا انداز۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ ظاہر مفتیان ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک واقعہ مجھے بھی ذہن میں آتا ہے تو آپ کی اجازت سے عرض کیے دیتا ہوں۔ چونکہ چچاؤں کی بات چلی ناظرین، تو وہ چچا جن سے رسول کریم صحبت مفتی ترا مفتی کو نہ، کیا بات ہے، تو ایک چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ہے نا ناظرین، جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت مجھے میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، انہی کے نام پہ ان کا نام رکھ لو۔ اب کیسے چچا؟ ناظرین ذرا سنیے کہ ایک مرتبہ آپ شکار کو گئے، جب آپ واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو جہل ملعون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ چونکہ بہت پیار کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، بے انتہا پیار کرتے تھے، اس وقت آپ جوش میں آ گئے، آپ نے سنا اچھا ایسا کیا ہے، آپ نے کہیں نہیں دیکھا، سیدھا آپ حرم کعبہ کی طرف گئے اور دیکھا ابو جہل ملعون وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں آپ کی کمان تھی، طاقتور بہت تھے، شجاع بہت تھے، آپ نے وہ کمان اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، اور اتنی زور سے دے ماری ناظرین کہ اس کا سر پھٹا اور خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے جوش خطابت میں یہ فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور میں مسلمان ہوں، کوئی روک سکتا ہے تو مجھے روک لے۔ یہ کہہ کے چونکہ دبدبا تو تھا، روک تو تھا، سب دب مخدو رہ گئے۔ آپ یہ کہہ کے وہاں سے گھر تشریف لے آئے، شیطان نے پھر آپ کے کان میں وسپرنگ شروع کی، پوری رات آپ تشویش میں مبتلا رہے کہ میں نے کیا کیا، دل بے چین تھا۔ صبح آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ گئے اور عرض کیا کہ بھتیجے ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، عجیب بے چینی ہے، بس میرے سرکار کی بھتیجے کی نگاہ کرم چچا پر پڑنی تھی، دل کا حال
ایسا بدلہ ناظرین کہ رہتی دنیا تک آج لوگ سر جھکا کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور سید الشہداء کے لقب سے آپ کو پکارتے ہیں. تو یہ چچا اور بھتیجے کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا اگر ہمیں تھوڑا صدقہ عطا کر دے تو پھر اس کے بعد کسی اور دلیل کی باقی ضرورت نہیں رہتی. ناظرین آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بہت ہی کمال ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں. بڑا مسئلہ ہے آج معاشرے میں حسد کا. حاسدین کے حسد سے بچنے کا ایک عمل ہے. ناظرین ذرا سنیے کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اول و آخر درود پاک پڑھے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. اگر آج آپ اس پورے موضوع پر کچھ چاہتے ہیں تو روزنامہ 92 نیوز میں جا کر ہمارے مضمون کو ضرور دیکھیے. چچاؤں، پھوپھیوں اور والد کے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے خاصی انشاءاللہ آپ میں اس معلومات ملے گی. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. اور اگر یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو آپ نے اگر کلک نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اور اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.